السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الصلاة والسلام على رسول الكريم وأهل بيت الطيبين الطاهرين معصومين المظلومين. ولعن الله على الظالمين وغاصب حقوقهم أجمعين. صلوات. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالہ، ازل سے ابد تک ان کا محافظ نعرہ حیدری، حسینیات، یزیدیات، برائے ظہور منتقم خون حسین صلوات. آباد و شاد رہیے. 1442 ہجری کا محرم الحرام مرکزی قدیمی عزا خانہ حسینیہ زینبیہ میں عشرہ محرم کی آج ہماری یہ دوسری نشست بعنوان فضائل عاشورہ. قبل اس کے گفتگو کا آغاز کروں، میرے بہت سے محسنین، میرے بہت سے احباب، ان کی جانب سے براہ راست اس موضوع کے چناؤ سے لے کر کل اس کے آغاز تک جو آپ کی پذیرائی، محبت، شفقت، داد سے لے کر دعا تک کی صورت میں جو کچھ تک پہنچی، اس کے لیے زیر منبر بھی آپ کا مشکور تھا اور بالائے منبر بھی آپ کا مشکور ہوں. اور بہت سے لوگوں کی جانب سے بہت سے فرمائشوں کے سلسلے ہیں. فردن اگر وہ تمام فرمائشیں پوری کرنے گیا تو اس کے لیے ایک الگ اشراط کار ہوگا. کل میں نے اس بات کا اظہار کیا تھا کہ یہ عنوان پہلے ہی اتنی وسعت رکھتا ہے کہ اگر میں اس کے ایک پہلو پہ بھی تھوڑی سی روشنی ڈال سکا تو یہ بہت ہوگا. پہلی وجہ اس کی یہ ہے کہ اس طرح کے عنوانات پر پڑھا ہی بہت کم گیا ہے، لکھا ہی بہت کم گیا. دوسری وجہ یہ کہ یہ عنوان چاروں جانب سے بہت ہی درد، مصائب اور علام میں گھرا ہوا ہے. اس طرح کے عنوانات کہ جس کا تذکرہ ہی عزادار کو مغموم کر دے، اسے فضائل میں پڑھنا یہ بذات خود ایک خطیب کے لیے بہت بڑا امتحان ہوتا ہے. تو اگر میرے بادشاہ سرکار ولی العصر کی تائید اور آپ تمام لوگوں کا ساتھ مجھے میسر نہ ہو تو یہ مزید بھی مشکل ہو جائے گا. اس طرح کل آپ نے میرا ساتھ دیا، میں اسی طرح آپ کے ساتھ کا متمنی ہوں. سلسلے کو آگے بڑھائیں گے. ایک جملہ جو کل کی گفتگو کا مرکز تھا، محور تھا، اور صرف کل ہی نہیں، میں نے کہا تھا کہ میں ہر روز آپ کو اس کی یاد دلاتا رہوں گا کیونکہ یہ اس عشرے کی بنیاد ہے. اور کوئی بھی عمارت اسی وقت بلند ہو پاتی ہے جب اس کی بنیاد مضبوط ہو. میں چاہ رہا ہوں کہ یہ جملہ صرف آپ سنیں نہ، بلکہ یہ جملہ آپ کے اندر گھر کر جائے. یہ جملہ آپ کی سماعتوں سے آپ کے دلوں میں اتر جائے. یہ جملہ آپ کے قلوب میں جذب ہو جائے. اور وہ یہ کہ حسین کی ظاہری حیات طیبہ کا سب سے بڑا معجزہ ہے عاشورہ. سب سے بڑا معجزہ ہے. معجزہ اور معجزے کی تعریف یقیناً مجھے نہیں کرنا کیونکہ میرا عنوان نہ لفظ معجزہ ہے اور نہ ہی معجزات پہ گفتگو ہے. معجزہ اسے کہتے ہیں جس کے آگے عقل عاجز رہ جائے. عقل کے عاجز ہونے کی سرحد اول کو معجزہ کہتے ہیں. اب یہ منحصر اس بات پہ کرتا ہے کہ وہ عقل کس کی ہے جو عاجز آئی. دیکھیے آپ بہت سے احباب آپ میں سے ایسے ہیں جو کم از کم میں لاہور میں جہاں جہاں پڑھ رہا ہوں میرے ساتھ ساتھ آپ چلتے ہیں.
آپ یہ محسوس کرتے ہوں گے کہ بالخصوص یہاں اس منبر پر آ کر میں بڑے ٹھہرے ہوئے انداز میں رک رک کے گفتگو کرتا ہوں، کیونکہ یہاں اس منبر کی ایک تاریخ ہے، مجھے اس تاریخ کو اپنے مد نظر رکھتے ہوئے گفتگو کرنا ہے تاکہ اسلوب خراب نہ ہو، اس کو مسخ نہیں کرنا بلکہ اس میں مزید بہتری پیدا کرتے ہوئے اگلی نسلوں تک دینا ہے۔ تھوڑا سا میرا ساتھ دیجیے گا۔ معجزے کا یہ اصول ہے یا معنی ہے یا مطالب و مفاہیم میں سے ایک مطلب ہے کہ جس کے آگے عقل عاجز ہو۔ دہرا رہا ہوں بات تاکہ آگے کھول سکوں۔ اب سوال یہ پیدا ہے کہ وہ عقل کس کی ہے جو عاجز ہوئی، کیونکہ جس کی عقل عاجز ہوئی وہ اس کے لیے معجزہ ہے۔ دھیرے دھیرے دیکھیں، جب بات فضائل عاشورہ کی ہوگی تو اگر میں، یہ آج کا پہلا جملہ ہو جائے گا، اگر میں 1400 سال سے چلے اس لفظ عاشورہ کا کوئی بدل دے سکوں تو میرے عقیدے کے تحت، آگے آپ کی مرضی ہے، عاشورہ کا دوسرا بہترین لفظ یہی ہو سکتا ہے، یوم معجزہ۔ یوم معجزات ہے، عاشور معجزات سے بھرا ہے۔ اسی لیے میں آج آغاز میں اس لفظ معجزہ کی ایک وہ تعریف کرنا چاہ رہا ہوں جو آپ نے سنی ہے، لیکن جب اسے کھولوں گا تو بات کسی اور جانب جا کے کھڑی ہو جائے گی۔ معجزہ جس سے عقل عاجز ہو جائے، جس کی عقل عاجز ہوئی، جی میں معجزات ہی کہا ہے میں نے، یوم معجزات۔ اب جس کی عقل عاجز ہوئی وہ اس کے لیے معجزہ ہے، جس کی عقل عاجز نہیں ہوئی اس کے لیے معجزہ نہیں ہے۔ جنہیں دراصل ہم معجزات حسین کہہ رہے ہیں وہ حسین کے معجزات نہیں ہیں، روز کے کام ہیں۔ آپ سلامت رہے، وہ آپ کے لیے معجزہ ہے، وہ آپ کے لیے معجزہ ہے، وہ میرے لیے معجزہ ہے۔ مثلا آپ کے لیے اور میرے لیے معجزہ ہے کہ اگر سورج ڈوب جائے تو کیوں کر ابھرے گا، لیکن ان کے لیے معجزہ نہیں ہے، انگشت الہیہ کا اشارہ ہے۔ میں صرف باریک سی ایک تعریف ہے تاکہ منزل تک آ سکوں۔ آپ کے اور میرے لیے معجزہ ہے کہ بندہ اگر مر گیا تو وہ روز محشر ہی اٹھے گا، اس سے پہلے کیسے اٹھ سکتا ہے؟ لیکن ان کے لیے معجزہ نہیں، ان کی ٹھوکروں میں حیات ہے، یہ ٹھوکر ماریں گے اور زندہ ہو جائے گا۔ تو ایسے میں کتنے معجزات، آپ کی اور میرے لیے معجزہ ہے کہ کوئی مرد کھڑے کھڑے عورت ہو جائے، لیکن ان کے لیے معجزہ نہیں ہے۔ کتنے معجزات گنواؤں؟ معجزہ جس کی عقل عاجز ہو، حسین کے لیے یہ معجزہ نہیں ہے، نہ بالکل بھی نہیں۔ اب بتاؤں، سنبھال لو گے، کیونکہ بات ہو رہی ہے عاشورہ کی، بات ہو رہی ہے عاشور کی۔ کل ساری گفتگو ہو گئی تھی تمہید میں، میں روزانہ عاشور کے ایک مرکزی کردار کو آپ کے سامنے ایک بالکل نئے انداز میں لا کے کھڑا کروں گا تاکہ آپ کی ذہن یہ سوچ دیکھ سکے کہ عاشور کو آج تک آپ کیسے دیکھتے رہے ہو، اس کے سوا بھی اس کی کوئی تفسیر ہے، اس کے سوا بھی اس کی کوئی تصویر ہے۔ آپ اگر مجھ سے پوچھو کہ آپ بتائیے کہ کیا آل محمد کے لیے بھی کوئی معجزہ ہے، کیا حسین کے لیے بھی کوئی معجزہ ہے، تو میں کہوں گا جتنے معجزات حسین نے دکھائے ہیں کوئی حسین کے لیے معجزہ نہیں ہے، کوئی علی کے لیے معجزہ نہیں ہے، کوئی آل محمد کے لیے معجزہ نہیں ہے۔ اور اگر کوئی حسین کے لیے معجزہ ہے تو حسین کے معجزے کو عباس کہتے ہیں۔ آپ سلامت رہو، آپ آواز رہے، میرا سلام ہے۔ آپ نے معجزے کی تمہید سننے کے بعد داد دی ہے، اس لیے سلام کر رہا ہوں۔ اگر بنا تمہید کے جملہ کہتا معنی نہ ہوتے قبلہ، معنی کہیں اور چلے جاتے، حسین کا معجزہ عباس، لیکن معجزے کے معنی ذہن میں رکھو۔ اب بولو حسین کا معجزہ، حسین کا زینبیہ سنبھال لو گے، جملہ بدلوں، حسین کے لیے معجزہ کہاں جو کس نے پڑھا عباس، کس نے سنا عباس، ابھی صرف مشق ہوتی ہے قبلہ،
اگر کسی کو میراتھن میں دوڑانا ہو نا، لمبی ریس، میراتھن لمبی ریس میں، تو اس کے لیے مشق ضروری ہوتی ہے. ایسے کہ 150 میٹر کی تھوڑے نہ ایسے آگے ہو ختم ہو گئی. میراتھن کے لیے مشق ہوتی ہے، چھوٹی چھوٹی مشقیں دی جاتی ہیں. مشق کرو، ورزش کرو، اچھا کھاؤ، ایسے ہو جاؤ. زمانے میں آج تک نہ عباس پڑھا ہے نہ عباس سنا ہے، لیکن آپ دیکھ رہے ہو کہ پچھلے 10-12 سال میں عباس کو پڑھنے کی کوشش کی جا رہی ہے، سننے کی کوشش کی جا رہی ہے. کیوں؟ کیونکہ مشق ہو رہی ہے. کیونکہ جو آنے والا ہے اس نے آگے عباس بننا ہے. آباد رہیے. اس نے آ کے آپ کو عباس سنانا ہے، اس نے بتانا پڑھا گیا، سب کچھ بتایا گیا. وہ آگے بتائے گا حسین کا معجزہ، حسین کے لیے معجزہ. وہ بتائے گا عباس کون ہے. عاشور کے مرکزی کرداروں کا مرکزی کردار ہے عباس. اب سنو فضائل عاشور، مرکزی کرداروں میں کردار ہے. اور چلو میں دھیرے دھیرے تھوڑا تھوڑا سا نا قرآن کو ساتھ لے کے چلتا ہوں تاکہ اندازہ ہو. مشہور زمانہ سورہ ہے، تمہاری سماعتوں سے گزرا، بینائی سے گزرا، پڑھائی سے گزرا، ریاضتوں کا حصہ رہا ہوگا. اور مجھ سے بہت پہلے، مجھ سے بہت بہتر لوگوں سے آپ نے مجھ سے بہت بہتر انداز میں اس کی تفاسیر سنی ہوں گی، لیکن زیادہ نہیں. یہ پورا سورہ اگر پورا کیا چند آیات کا اگر میں تفسیر و ترجمہ کروں تو الگ سے اشرہ درکار ہے. اس کے چند آیات پہ اشرے پڑھے گئے ہیں. مجھے 2-3 جملے کہنے اور آگے بڑھ جانا ہے. سورہ ہے قرآن کا والفجر، ٹھیک ہے، ذہنوں میں آ گیا ہوگا. والفجر یہ صرف سورہ نہیں ہے، یہ قرآن میں واقعہ کربلا ہے، یہ قرآن میں یوم عاشورہ ہے، یہ قرآن میں فضائل عاشورہ ہے. سمجھائی نہیں؟ کیونکہ آپ یقین کیجئے اگر میں والفجر پہ پڑھوں تو الگ اشرا ہوگا اور اس کا عنوان والفجر ہوگا یا اس کی تفسیر یا ترجمہ ہوگا، جو بھی ہے. ابھی صرف مجھے 2-3 جملے کہنے اور جو میں ابتدا میں کہہ گیا ہوں اور آپ سمیٹ گئے ہو اس پہ بھروسہ کر کے میں یہاں داخل ہونے لگا ہوں. میرا مالک میری مدد فرمائے. والفجر کیا ترجمہ کیا گیا؟ قسم ہے فاجر کی. میں پھر کہہ رہا ہوں مکمل گفتگو اس پہ نہیں ہے، مجھے اس کا نتیجہ دینا ہے بس، اس لیے تیزی سے میرے ساتھ آنا. قسم ہے فجر کی. اچھا اب کئی جگہوں پہ تو فجر کے معنی نہیں کیے گئے، اور جہاں جہاں فجر کے معنی کیے گئے ہیں ابھی صرف میں وہ معنی کر رہا ہوں. پھر ایک چھوٹی سی جسارت میں کروں گا، دل کیا قبول کر لیجئے گا ورنہ کوئی زبردستی نہیں ہے. فجر کے معنی کیے گئے قسم ہے صبح کی، ٹھیک ہو گیا، ایک ترجمہ کیا گیا قسم ہے صبح کی. والفجر کے معنی کیے گئے قسم ہے اٹھنے والے سورج کی. والفجر کے معنی کیے گئے قسم ہے ابتدا کی، قسم ہے آغاز کی. والفجر کے معنی کیے گئے قسم ہے اس وقت کی کہ جب دن شروع ہو. میں سارے جتنے بھی طرفین میں ترجمے وہ آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں. والفجر کے معنی کیے گئے قسم ہے وقت فجر کی. والفجر کے معنی کیے گئے قسم ہے صلاۃ فجر کی، جو صبح کی نماز آپ پڑھتے ہیں صلاۃ فجر قسم ہے اس کی. اینڈ سو آن اینڈ آن اینڈ آن. میں نے 5-6 جو رائج ہیں وہ آپ کے آگے رکھیے. یہ سارے ایک طرف رکھو، کوئی تمہید نہیں ہے، مہینوں سے پڑھ رہا ہوں، جا کے دیکھ لینا. جو بھی آپ کو ایسی کتاب نظر آئے جہاں پر کسی نے بھی سرکار ولی العصر کے اسماء کو جمع کیا ہوگا وہاں پڑھ لینا. تیرے وقت کے امام کا اسم معلیٰ ہے السلام علیکہ یا الفجر. آپ سلامت رہو، آپ آباد رہو، مولا ان ہاتھوں کو خیرات عطا فرمائے. اے فجر آپ پہ سلام. ٹھیک ہے، ایک معنی یہ سرکار ولی العصر کا اسم معلیٰ ہے. الفجر، ال صرف فجر نہیں، فجر وہ ہے جو تمہارے ہاں روز آتی ہے. الفجر وہ ہے جو ایک بار آئے گا پھر دوبارہ فجر نہیں ہوگی. زندہ باد.
اور میری توقع سے زیادہ آگے ہو تو مل کے آئے علی. ٹھیک ہے. ایک جملے میں نے فجر اور الفجر کی تفسیر کی ہے. فجر وہ جو روز آتی ہے، الفجر جو ایک ہی بار آئے گا، پھر فجر نہیں ہوگی، ختم ہے. پھر کیوں؟ کیونکہ الفجر کے طلوع ہونے کے بعد کون سی فجر، پھر کون سی فجر وہ آئے گا، پھر ڈھونڈتے رہ جاؤ گے، یہ نہیں ملے گی. ایک دوسرا ترجمہ، یہ معصوم کی اپنی روایت ہے جو آپ کے ہاں دے رہا ہوں. آپ کے مکتب کی تمام مارکت الآراء کتابوں میں یہ موجود ہے. دن میں 5 نمازیں ہوتی ہیں نا، فجر، ظہر، عصر، مغرب، عشاء. آپ کے معصوم نے روایت کر کے ان 5 نمازوں کی حقیقت بتائی ہے کہ کون ہے. مولا نے بتایا العشاء هو الحسن. بڑی توجہ، العشاء هو الحسن، عشاء کی حقیقت حسن ہے. المغرب هو السیدہ، العصر عصر هو العلی. عصر کو کس سے تشبیہ دیا ہے؟ مالک علی سے. العصر هو العلی. اب پتا چلا یہ جو عصر کے لیے آپ عصر عاشور کہتے ہو، اس میں عصر کون ہے؟ پڑھوں گا آنے والے دنوں میں پڑھوں گا. یہ عصر جو ہے یہ عاشور کے اندر ایک بہت بڑا پہلو ہے، پڑھوں گا اس پہ. الظہر هو المحمد، ظہر محمد ہے. اور فجر کا تعارف کراتے ہوئے کہا گیا الفجر هو الحسین. فجر حسین ہے، فجر کی حقیقت حسین ہے. اب جو تمہیں پسند آئے، ایک ہے تیرے بادشاہ امام زمان کا اسم، اور ایک ہے منسوبیت حقیقت فجر کی، حقیقت فجر کی کہ وہ حسین ہے. اب میں کیسے بتاؤں، بات کہیں اور نہ چلی جائے. خدا کی قسم بڑی ہی احتیاط سے پڑھوں گا، کیونکہ میں خود کہتا ہوں کہ آل محمد میں ذوات کے تقابل کو ہی دراصل شرک کہتے ہیں. آل محمد میں ذوات کا تقابل کبھی کر کے مشرک نہ بن جانا. لیکن میں کروں کیا؟ ایک طرف مولا کا اسم موجود ہے جو مولا کی اپنی زیارت میں ہے، ایک طرف بادشاہ کی حقیقت صلاح موجود ہے جو مولا کے فرمان میں موجود ہے. تو پھر میں کہنے کے لیے اجازت طلب کر رہا ہوں فجر کی حقیقت حسین ہے، اس کے باوجود الفجر امام زمان ہے. ہوئے 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 ہوئے، الفجر امام زمان ہے. اب جو تمہیں پسند آئے کر لو. اللہ کہہ رہا ہے قسم ہے حسین کی. اللہ کہہ رہا ہے قسم ہے منتقم حسین کی. آئے ہائے، شاباش شاباش. اللہ قسم. اور یہ مجھے اب بتانے کی ضرورت تھوڑا ہی نہ ہے کہ قسم کس کی کھائی جاتی ہے. زندہ باد، شاباش. میں گا دے رہا ہوں آپ کو. ٹھیک ہے، یہ باتیں تو کئی بار پڑھی گئی ہے نا. قسمیں جبلا 3 طرح کی ہوتی ہے، یا اپنے جیسے عزت کی قسم کھائی جاتی ہے، یا اس کی کھائی جاتی ہے جو اپنے جیسا نہیں، اپنے سے برتر صاحب جلال ہو. یا قسم عزت کی ہوتی ہے، یا قسم جلال کی ہوتی ہے، یا قسم معتبر اور متبرک کی ہوتی ہے. اب میں کچھ نہیں کہہ رہا، جا کے دیکھ لے، اللہ قسم کھا رہا ہے. اب جا کے دیکھ لینا یہ جو حال فجر ہے کتنا باعزت ہے، کتنا صاحب جلال ہے، کتنا متبرک ہے کہ اللہ کہہ رہا ہے تیری قسم. پہنچ گئی بات، آگے بڑھوں. سلامت رہو. قسم ہے. اب آؤ ایک اور، یہاں پہ ایک اور کام کیا گیا کہ جو میں نے بتایا قسم ہے وقت فجر کی. ٹھیک ہے بالکل، کیونکہ یہ سورہ جب آگے بڑھ رہا ہے خصوصاً ابتدائی 5 آیات. اور چلو بات ہو گئی ہے تو میں تمہیں نسخہ بھی دے دوں. اس سورہ کی ابتدائی 5 آیات قلبی طور پر قرب مالک حسین کے لیے بہت مجرب نسخہ ہے، بہت مجرب. کبھی تنہائی میں اس کی 5 آیات کو نا یاد کریں، اس کی 5 آیات کو زبانی یا پڑھ کے قلبی طور پر مالک حسین کے قرب کا بہت بڑا مجرب نسخہ ہے.
اس کی تم اگلی آیات کو اگر پڑھو نا تو تمہیں پتہ چلے گا پچھلی آیات کا اگر پچھلی آیت کا اگر ترجمہ وقت فجر بھی کیا جائے نا تو غلط نہیں. کیوں؟ کیونکہ جب آگے بڑھی ہے یہی سورہ تو آگے کیا آیا ہے؟ اللہ نے کہا قسم ہے 10 راتوں کی. اب یہ بتانے کی ضرورت نہیں ہے. طرفین کی تفاسیر یعنی شیعہ سنی دونوں طرف وہاں شروع ہو تو اہل سنت میں وہاں شروع ہو تو امام راضی سے لے کے یہاں تک آ جائے اہل تشریح کا قرآن تک بھری ہوئی ہے تفاسیر. سب اس بات کے قائل ہیں کہ جو 10 راتیں ہیں یہ محرم کی 10 راتوں کی قسم کھانے ہیں. میں پھر یہ کہوں گا قسم کے پیمانے کو ذہن میں رکھو اور ذرا سوچ کے دیکھو یہ تو آج جس رات میں بیٹھا ہے نا اللہ اس کی قسمیں کھاتا ہے. جس رات میں بیٹھے ہو اللہ اس کی قسم کھا کے کہتا ہے جیسا محرم کی قسم 2 محرم کی قسم 3 محرم کی قسم 4 محرم کی قسم 5 محرم کی قسم عاشور کی قسم 10 راتوں کی قسم. اب یہ جو 10 راتوں کی قسم ہے یہ پڑھنے کے بعد واپس آؤ پہلے اللہ نے کہا الفجر اور فجر کی قسم. ایک تو میں نے بتایا الفجر بادشاہ پھر حقیقت فجر مولا حسین. اب آؤ اللہ کیا کہہ رہا ہے. اگر کوئی مجرم ہے نا اس بات پہ تو نہیں جج صاحب ہم نے تو یہی کہا ہے کہ یہ وقت صلاۃ فجر کہا ہے اللہ. تو میں یہ کہوں گا اگلی آیت اس بات کی دلالت کر رہی ہے کہ اگر یہ وقت فجر ہے تو یہ تیرے 1442 ہجری کا وقت فجر نہیں ہے. اللہ 10 راتوں کی قسم کھا کے بتا رہا ہے یہ کسی مخصوص وقت فجر کی قسم کھائی ہے. اللہ کسی ليلة کی قسم نہیں کھاتا. اگر تم مجھے تو پھر تفسیر میں چلا ہے ترجمہ کرنے اللہ کہہ رہا ہے اس فجر کی قسم جس کی ہے علی اکبر کی ہے. زندہ باد زندہ باد تم سلامت رہو. نہیں لو دعات ایسے فلک شگاف نعرہ ایسا مل کے یکزبان ہاتھ اٹھا کے آئے علی. اللہ کہہ رہا ہے اس فجر کی قسم اس فجر کی قسم کیونکہ آگے 10 راتیں ہیں. اس فجر واپس پلٹی ہے نا 10 راتیں. اس فجر کی قسم جس کی صبح ہوئی تھی علی اکبر سے. قسم کھا رہا ہے اللہ. قسم کھا رہا ہے اللہ. کس کی؟ اذان علی اکبر کی. دیکھو فضائل عاشورہ میں نے کہا تھا میرے لیے بڑا امتحان ہے اس کو مزید نہ کرنا. اس کو فضائل کی مد میں سننا عبادت ہم بڑی خوب کریں گے. اللہ میں نے بتانا ہے کہ کیسے مالکوں کے رنگ رنگ میں فضائل کے انبار چھپے ہیں. اللہ قسم کھا کے کہہ رہا ہے علی اکبر کی اذان کی قسم. ادھر علی اکبر کہہ رہا ہے اللہ اکبر. اللہ کہہ رہا ہے نہیں اکبر تیری قسم. اکبر تیری قسم. علی اکبر نے کہا اللہ اکبر. اللہ نے تو خالی قسم باقی کیا بچا صرف اکبر. اکبر اس نے قسم کھا کے کہا اس کی قسم ہے اس رات کی جو پیچھے پیچھے چلے. اللہ قسم کھا کے کہہ رہا ہے وہ رات جو قسم ہے 1 کی قسم ہے 2 کی. اور آگے پھر اللہ کہہ رہا ہے اگلی آیت میں کیا کہہ رہا ہے جا کے پڑھنا دیکھنا. اللہ اگلی آیت میں پھر یہی کہہ رہا ہے اس میں نشانیاں ہیں مگر عقل والوں کے لیے. کہ بلا کوئی روایت تھوڑا ہے قرآن کی آیت ہے پڑھ لو جا کے. اللہ کہہ رہا ہے اس میں نشانیاں ہیں موجود ہیں. نشانیاں ہر کسی کے لیے نہیں صرف عقل والے کے لیے کہ جو عقل استعمال کرے گا اسے سمجھ لگ جائے گی اللہ کہہ کیا رہا ہے اللہ کہنا کیا چاہ رہا ہے. قسم ہے علی اکبر کی اذان کی. جب تک اپنا ہی کہا جملہ دہرا رہا ہوں کیونکہ مجھے اس وقت اس سے زیادہ مناسب جملہ اور نظر نہیں آ رہا. جب تک اور مجھے یقین ہے کہ اس جملے کو وصول ضرور کرو گے تم. جب تک کائنات میں اس میں اللہ دہرایا جا رہا ہے اللہ حسین کا مشکور ہے.
آپ جی آپ سلامت رہیں. جب تک اس میں اللہ دنیا دہرا رہی ہے اللہ حسین کا مشہور ہے. حسین تو نے اس میں اللہ کو بقا دی ہے. حسین نے. اور کل کیا بات کر رہا تھا میں, کہاں رکی تھی, اس کو آگے لے کے مکمل کریں گے, یہاں سے جوڑوں گا دونوں کو. کیا کہہ رہا تھا کل, مالک کے سجدے کی بات ہو رہی تھی نا, کہ مالک محمد نے جب سجدے میں سر رکھا تو پھر اللہ نے کہا یہ تو تھی عبادت, اب چاہیے تیری اطاعت. عبادت میں محمد مالک نے اطاعت کی, جو اللہ نے کہا. اگر اللہ کہہ دیتے کہ 70 بار پڑھ تو بات مخصوص ہو جاتی کہ اللہ نے کہا تھا براہ راست اطاعت ہوئی. اللہ نے کہا نہیں, میری اطاعت مرضی حسین کی, میری اطاعت مرضی حسین کی. اب مالک محمد نے کی اطاعت لیکن مرضی تھی حسین کی. اب ایک بات مجھے ذرا سوچ کے بتاؤ, سجدے میں سر رکھا حسین نے بھی تھا, کس کے کہنے پر؟ آ جاؤ اگلا کردار, ایک اگلی شخصیت, ایک مرکزی نقطہ عاشور کا. پہلے سب کچھ کھولوں گا پھر ایک ایک دن ایسے ہی سمیٹتا چلا جاؤں گا, بڑی توجہ رکھنا. عاشور, فضائل عاشور. پہلی بات تو یہ سمجھو, عاشور جب کہا جاتا ہے نا 10 محرم 61 ہجری, اس کا مطلب فجر سے شروع ہو کر مغرب تک نہیں ہے. اس کو سمجھو پہلے, عاشور کا مطلب فجر سے مغرب تک کا وقت نہیں ہے. عاشور کہتے ہیں وقت معلوم کو. ہاں عاشور کہتے ہیں وقت معلوم کو. یہی عاشور تو ہے جس کے اختتام تک کے لیے اللہ نے کہا تھا تجھے مہلت ہے وقت معلوم کی. عاشور جاری ہے, رکی ہوئی ہے ایک حسین کے ظہور پہ. جب وہ ظہور کرے گا عاشور ختم, وقت معلوم ختم. ایک کے ظہور پہ آپ سلامت رہیں, اس ایک کے ظہور پہ رکی ہوئی ہے. یعنی تب سے عاشور جاری ہے, عاشور چل رہی ہے. شروع کس کے کہنے پہ ہوئی تھی؟ جس کے کہنے پہ شروع ہوگی. اصول کی بات ہے, اصول یہ کہتا ہے جس کے کہنے پہ شروع ہو ختم بھی اسی کے کہنے پہ ہو. یا مولا علی میری مدد کرنا ہے بادشاہ قاضی, میں بہترین الفاظ میں تم تک پہنچا سکوں. آپ سلامت رہو, آباد رہو میرا مولا. دیکھو اصول یہ کہتا ہے جس کے کہنے پہ جو کام شروع ہو اسی کے کہنے پہ کام ختم ہوگا. اس بات کو یاد رکھنا, میں مسلسل کروں گا تمہیں اسی بات کی ایک بڑی زبردست اور مکمل تصویر 8 محرم کو بھی دکھاؤں گا. اس جملے کو محفوظ رکھنا, لیکن ابھی ایک اور سمت میں جا رہا ہوں, بہت غور سے سننا. اصول یہ کہتا ہے جس کے کہنے سے کوئی عمل شروع ہو ختم بھی اسی کے کہنے پہ ہو. میں نے کہا ہے یہ کام کرو, یہ مکان تعمیر کرو, معمار نے مکان تعمیر کرنا شروع کیا, ایرا غیرا نتھو خیرا, کوئی آ کے کہے بس کر بس کر, وہ کہے گا تم نے تھوڑا ہی نہ لگایا کام. جس نے لگایا وہ آ کے منع کر دے گا, وہ بس کہے گا میں بس کر دوں گا. میں نے واپس جا کے کہا بس کیجئے, جیسے ہی میں نے کہا بس کیجئے وہ رک گئے. ابھی میں نے کسی کو کہا, بات ہوئی میری, میں نے کہا بھائی دیکھو جب تک میں نہ کہوں تم نے حسینیہ زینبیہ میں نہیں آنا, جب تک میں نہ کہوں. اب فون کرنا شروع کر دیا, اسد نے بھی فون کیا, حسین بھائی نے بھی فون کیا, اصغر بھائی نے, سبھی فون کیے جا رہے ہیں, تمام نے فون کر دیا, آ نہیں رہے آ نہیں رہے آ نہیں رہے. کہا آپ کے کہے سے کیوں آئیے؟ ہمیں زیدی صاحب نے کہا جب تک وہ نہیں کہیں گے میں تو نہیں آؤں گا. اب میں نے فون کیا, میں نے کہا میں کہہ رہا ہوں آ جائیے. یعنی پتہ یہ چلا جس کے کہنے سے شروع ہو ختم بھی اسی کے کہنے پہ. پتہ یہ چلا جس کے کہنے سے روکا جائے تو پھر دوبارہ آغاز بھی
اسی کے کہنے پہ ایک بات میں نے کل بھی کہی تھی اور آج بھی کہی، بہت بڑا راز دے رہا ہوں، اس لیے رک کے یہاں پہ تمہاری سماعتوں کو اپنی طرف مبذول کرنے کے بعد دے رہا ہوں۔ یہ مت سمجھنا کہ بات کو لمبا کر رہا ہوں، بات اتنی بڑی اتنی گہری ہے، اگر تمہارے اندر اتر گئی اور اس کے باوجود اس کے وزن سمیت تم اٹھ گئے داد کے لیے، خدا کی قسم دونوں ہاتھ رکھ کے میں زیادی تمہیں داد دوں گا، ورنہ گنا کوئی نہیں ہے، میرا کام ہے پہنچا دینا، میں تم تک پہنچا کے اپنا کام کر کے جاؤں گا، آگے تو جانے اور وہ جانے کے جس کے لیے یہ سارا کام ہو رہا ہے۔ بڑی توجہ، میں نے کہا تھا عاشور اس دن سے شروع ہے اور چلے گی اس دن تک کے لیے۔ میں نے کل کہا کہ حسین بادشاہ محمد نے سجدے میں سر رکھا، حسین اترے تو سجدہ مکمل ہوا، حسین نے سر رکھا اٹھایا نہیں، اب میرا ولی اللہ سے اترے گا تو حسین کا سجدہ مکمل ہوگا۔ یعنی عاشور چل رہی ہے، عاشور چل رہی ہے، عاشور نہیں تھمی۔ اس کے بعد جو کچھ ہو رہا ہے وہ عاشور کا حصہ ہے، شام غریبہ عاشور کا حصہ، کوفہ و شام عاشور کا حصہ، اس کے بعد آنے والی تمام حکومتیں عاشور کا حصہ۔ تو آج بیٹھا ہے 1442 میں، یہ عاشور کا حصہ، عاشور چل رہا ہے۔ یہ عاشور رکے گا کب، تھمے گا کب، مکمل کب ہوگا، جب وہ آئے گا۔ اور کب وہ کب آئے گا، وہ کب آئے گا جب عاشور مکمل ہوگی۔ تو ہمیں تلاش یہ کرنا ہے عاشور مکمل کیسے ہوگی، تو ضروری ہے یہ دیکھیں کہ عاشور شروع کیسے ہوئی تھی۔ جس کے کہنے سے عاشور شروع ہوئی تھی اس کے کہنے سے عاشور ختم ہوگی۔ آؤ چلتے ہیں 10 محرم 61 ہجری میدان کربلا میں، دیکھتے ہیں کس کے کہنے سے شروع ہوئی۔ میں جا کے ہم سب جا کے کھڑے ہوئے سرکار ابوالفضل کے پاس کہ دیکھیں سرکار ابوالفضل عاشور شروع کرتے ہیں نہ، ہم جا کے کھڑے ہوئے حسین کے پاس کہ دیکھیں حسین عاشور شروع کرتے ہیں نا۔ اچانک ایک عاطف غیبی کی پردے کی آواز آئی، حسین میں کہہ رہی ہوں علی اکبر سے اذان دلوا کے شروع کر۔ آپ آباد رہے، میرا سلام ہے آپ کو، خدا کی قسم میرا سلام ہے۔ مولا جانتے ہیں اتنا بھاری راز جس طرح آپ نے وصول کیا۔ زمانہ پوچھا کرتا ہے ولی العصر کے ظہور کے بارے میں، اور زمانہ کہتا ہے سب مل کے دعائیں کرتے ہیں اللہ ولی العصر کو اذن ظہور عطا فرما۔ قرآن پڑھ لے جا کے، ایک دو نہیں، میں نے روزانہ کی بنیاد پر لائیو جا کے دنیا کے سامنے 14 آیات رکھ کے بتایا ہے اللہ خود منتظر ہے، انتظار، وہ خود انتظار کر رہا ہے۔ قرآن کی آیتوں میں کہہ رہا تو بھی انتظار کر، میں بھی انتظار کر رہا ہوں، اور جو انتظار کرے اگر اذن ظہور اس کے پاس ہوتا انتظار کیوں کرتا؟ آگے مرضی ہے تمہاری، خدا کی قسم مرضی ہے۔ وہ انتظار، وہ منتظر کیوں رہتا، وہ منتظر کیوں رہتا؟ تو عصر عاشور شروع ہوئی ہے اس عاطف غیبی کی آواز سے کہ جس نے والفجر کو نصب کیا تھا۔ ہائے ہائے ہائے، میں کیا کروں، میرا عنوان ہی ایسا ہے۔ خدا کی قسم میں ولایت پڑھتا ہوں تو تم یہاں بیٹھے نہ رہے۔ یہ میں جانتا ہوں کہ فضائل عاشورہ پڑھ کے بھی تمہارے ان آنسوؤں کے سیلاب کو سمیٹ کے بھی فضائل کے مد میں آگے بڑھنا یہ کتنا بڑا امتحان ہے۔ اگر ولی العصر کا ان کی امداد نہ ہوتی میں یہ کر ہی نہ پاتا۔ کس انداز میں آگے بڑھوں تمہیں لے کے کہ تمہارے آنکھوں سے بہتا ہوا سمندر بھی ہے اور تمہارے بلند ہوتے ہاتھوں کی دات بھی ہے۔ یہ دو معجزے اکٹھے ہو رہے ہیں۔ نصب کیا ہے اس عاطف غیبی کی صدا نے والفجر کو، یہی کہتے ہیں نا والفجر، اگر حسین ہے تب بھی، اگر وقت فجر ہے تب بھی خیمہ الہیہ سے صوت الہیہ صادر ہوئی تھی۔ حسین میں کہہ رہی ہوں علی اکبر اذان دے گا،
میں کہہ رہی ہوں پتا چلا آغاز عاشور بھی اسی صدا سے ہوا تھا تو یہ عاشور مکمل بھی اسی صدا پہ ہوگا. زمانہ یہ سمجھا ہم حسین کا ماتم نہیں ہونے دیں گے. زمانے میں اسی دلیل اکبر و کبریا ہو کبرا ہو حسین کا ماتم نہیں کرنے دیا تھا. زمانہ یہ سمجھ رہا تھا ہم نے اس کو اس کی بھائی کے لاشے سے گزارا ہے اور رونے ماتم نہیں کرنے دیا. بس آخری جملہ توجہ, اور رونے اور ماتم کرنے نہیں دیا. حسین کا ماتم تب جائے گا. اسی عاطف غیبی کی صوت الہیہ میں دلیل کبریٰ بنتے ہوئے کہا اچھا اب پھر سما ہو مقام پر میرا اختیار دیکھنا, جب تک میں نہیں کہہ دوں گی حسین کا ماتم ہوتا رہے. مولا آپ کو سلامت و آباد رکھے. جب تک میں نہیں کہہ دوں گی حسین کا ماتم ہوتا رہے گا. اب زمانے میں حسین کا ماتم ہو رہا ہے, کوئی آس پوری ہو رہی ہے. مولا تمہارے عقیدوں کو سلامت رکھے. کوئی حسرت ہے, کوئی آس ہے, جب تک وہ حسرت پوری نہیں ہوگی یہ ہوتا رہے گا. جب تک وہ آس پوری نہیں ہوگی تب تک یہ ہوتا رہے گا. دیکھا ہی نہیں تم نے کبھی کربلا کو کربلا کی نظر سے. ہاں یہیں سے آغاز کروں گا, کل میں یہیں سے آغاز کروں گا. 2 محرم ہو گئی نا آج, کیا ہوا 2 کو؟ کربلا والا حسین کربلا میں آیا تھا. چلتا ہوا راہوار ہوگا حسین کا. مرتجس کیوں رک گیا؟ کا مالک منزل آ گئی. مولا منزل آ گئی. ہاں مرتجس آ گئی حسین کی منزل. تو ٹھیک کہتا ہے. ایک درد کا جملہ ہے, کہہ چکا ہوں, لیکن چاہ رہا ہوں ممبر کی بلندی سے آج حسینیہ زینبیہ کی در و دیوار سمیت ان تمام مومنین مومنات کے سمندر کے حوالے کروں, تاکہ تمہاری آنکھیں مودت کے وضو سے معطر ہو جائے. جب بھی کہیں حسین کی مجلس کا اہتمام ہوتا ہے سب سے پہلے کون آتا ہے؟ سلامت رہو. تمہارا یہ گریہ سید آپ نے حق کے مقدمے میں لکھے. جی میں نوکر, میں پھر کہتا ہوں جی میں نوکر. جب بھی کہیں حسین کی مجلس کا اہتمام ہوتا ہے سب سے پہلے آتی ہے حسین کی ماں. سب سے پہلے حسین کی ماں آتی ہے. تو اب جملہ سنبھال لو گے. اگر مجھ سے پوچھو تو اس کے بعد کچھ پڑھنے کی ضرورت نہیں رہے گی. مجلس حسین میں سب سے پہلے حسین کی ماں آتی ہے. کیسے ممکن ہے کہ حسین کے آنے سے پہلے وہ حسین کے استقبال کے لیے کربلا نہ آئی ہو؟ سلام ہے اس ماں پر جو بیٹے سے پہلے کربلا آ گئی تھی اور بیٹی سے پہلے شام آ گئی. جزاکم الحسین اجرکم اللہ. سلامت رہو, اس غم کے سوا تمہیں کبھی کوئی غم. سلام ہے اس ماں کو جو بیٹے سے پہلے کربلا آ گئی اور بیٹی سے پہلے شام آ گئی. جملہ وصول کرو گے؟ ہاتھ جوڑ کے کہہ رہا ہوں, اگر کسی کے دل پہ گرا گزرے, ماتمی ہو, عزادار ہو, میں تمہارے نوکروں کی طرح تمہارا نالائن بردار بڑا. اگر کسی کا دل دکھے معاف کرنا, لیکن رونے کے دل ہے کیا کرے یہی کہہ کے تو رلانا ہے. میں کہتا ہوں وہ ماں جو حسین سے پہلے کربلا آ گئی, بیٹی سے پہلے شام آ گئی, پوچھو نا وجہ کیا تھی. کربلا کا تو پتا چل گیا, ہم نے مقتل کو پڑھ کے دیکھ لیا. حسین سے پہلے اس لیے آئی تھی کہ حسین کا مقتل سجائے. وہ شام بیٹی سے پہلے اس لیے گئی تھی کہ بیٹی کا مقتل سجا. اجرکم اللہ, کہ وہ بیٹی کا مقتل سجائے. ہاں عزادارو, بس
بس کیا بتاؤں تمہیں، 2 محرم یہ قافلہ آ گیا کربلا میں، اور نے راستہ روکا حسین کا، 1000 سپاہی ساتھ تھے، اور نے راستہ روکا تو ہور کے عقیدے پر جمی ہوئی یزیدیت کی گرد کو جھاڑنے کے لیے حسین نے تھپکی دی ہے، اور تیری ماں تیرے ماتم میں بیٹھے، اس تھپکی کا پردہ تھا، اور کے حلق میں آ کے آواز ہوئی ہے، دائیں دیکھا بائیں دیکھا، کہا حسین آپ کہہ سکتے ہو ان شرابیوں میں تیری ماں کا نام میں نہیں لے سکتا۔ ایسی تھپکی تھی گرد چھٹ گئی، یاد آ گیا کس بیوی کا بیٹا ہے، کہا میں کیسے نام لوں، میں ہاتھ جوڑ کے کہوں گا ہاں اور تجھے سلام، اور تیری نالائن کو ہمارا سلام، اور کیسے نام لیتا۔ حسین کے راہوار کے بالکل دائیں جانب اشعل پہ میرا کردگار وفا عباس بیٹھا تھا، کوئی عباس کی موجودگی میں سیدہ کے اسم کی تلاوت کر کیسے سکتا ہے؟ میں کہوں گا مولا عباس آج پتہ چلا غربت کیا ہوتی ہے، اور تو زین پہ تھا، کوئی سیدہ کا نام نہیں لے رہا تھا، عباس زین سے گرا، سیدہ کی بیٹیاں پابند رسان بازاروں درباروں، ہائے حسین ہائے حسین، ماتم کرتے جاؤ، صدا نہیں رکنی چاہیے، 2 محرم ہو گئی ہے عزادارو، رونے رلانے کا دن ہے، ہاں ہاتھ جوڑ کے بس میں دھیرے دھیرے پڑھوں گا، سانس لے کے سنتے جاؤ، روتے جاؤ، ہاں اور میں دیکھ رہا ہوں تو بڑا پیاسا ہے، تو بڑا پیاسا ہے، ہاں اور تیرا لشکر بھی پیاسا ہے، میں دیکھ رہا ہوں تیرا لشکر بھی پیاسا ہے، عباس، ہاں عباس حکم ہوا ہے انہیں پانی پلاؤ، مالک کس کا حکم ہوا ہے؟ عباس میرا 4 سال کا قرآن کہہ رہا ہے، عباس اس کی میں کبھی ٹالتا نہیں ہوں، عباس پانی پلانا ہے، عباس نے 1000 لشکر کو پانی پلایا، حکم آیا، بادشاہ حسین نے کہا مجھے حکم آیا ان کے جانوروں کو پانی پلانا، پھر کہتے مجھے حکم آیا ہے ان کی سرہ کو ٹھنڈا کرنا، پھر کہتے مجھے حکم آیا ہے گھوڑوں کی نالائن کو ٹھنڈا کرنا، اور میں کہوں گا بیدار کو تمہارے جانوروں کو اس نے پانی پلایا، 10ویں کے دن اسی بی بی کا بھائی 2 بوند پانی کو ترستا، ہائے حسین ہائے غریب الامان، بڑی مقبول مجلس ہے، خدا کی قسم آغاز سے لے کے اختتام تک اسرار تھے، جو تیرے دل کی دعا ہے پوری کرنا، جس نے مجھے دعاؤں کا کہا ہے بنا نام کے کہہ رہا ہوں، وقت قبولیت ہے مولا قبول کرے گا، حسین بڑا سخی ہے کسی کو رد نہیں کرے گا، ہاں پانی پلایا گیا، اور کو یہ کریمیت مار گئی، سوئی نہیں پایا، سوئی نہیں پایا، 2 محرم کے بعد 10ویں کی صبح آئی، الفجر نصب ہو گئی، مالک فجر کے حکم سے الفجر نصب ہو گئی، الفجر کا نصب ہونا تھا، اب نہیں آ گیا ہور سے، اور نکلا خیمے سے، غلام نے دیکھا، کہا مالک کہاں جا رہے ہو؟ کہا حسین کے پاس، کہا عجب بات ہے مالک، دوزخ میں مجھے ساتھ لیے تھے، جنت اکیلے جا رہے ہو؟ میں ساتھ چلوں گا، غلام ساتھ آیا، بھائی ساتھ آیا، بیٹا ساتھ آیا، 4 لوگوں کا مختصر سا قافلہ، اور نے کہا ایسے نہیں، میں بڑی گستاخی کر بیٹھا، ایک کام کر میرے ہاتھوں کو باندھ، اور کے ہاتھ باندھے گئے، کہا مجھے ایسے لے کے جاؤ جیسے کوئی مجرم جاتا ہے، ادھر یہ ہو رہا تھا، ادھر حسین نے مسند کو چھوڑا، کہا عباس جی مولا، اور کے بھائی کو گلے سے لگا، علی اکبر جی بابا، ہور کے بیٹے کو گلے سے لگا، حبیب جی مولا، ہور کو گلے سے لگا، حسین آگے بڑھ کے ہور کے غلام کو گلے سے، آئے حسین، حوصلہ، بس ایک روایت پڑھنے کی اجازت دے دو مجھے، ہور کے غلام کو گلے سے لگایا، اور کے ہاتھ بندے دیکھے، فوراً حسین کے ہاتھ کھولے، کہا اور یہ کیا؟ کہا مولا گناہگار ہوں، مولا معافی مانگنے آیا، کہا اور میں نے معاف کیا،
میرے نانا نے معاف کیا، میرے بابا نے معاف کیا، اور میرے خدا نے معاف کیا، سب ختم۔ آنا ہو میرے گلے سے لگایا اور میں زاروں قطار رونا شروع کیا۔ اور معاف جو کر دیا، روتا کیوں ہے؟ میں جنت کا ضامن ہوں، حسین کا وعدہ ہے، حسین سے پہلے جنت میں تو جائے گا۔ کریمیت دیکھ رہے ہو؟ کوئی کتنا گناہگار ہو سکتا ہے دنیا میں؟ کتنے گناہگار ہو گئے؟ یزیدی تو نہیں ہونا۔ حسین نے بتایا ہے جو حسین کے در میں آ کے سر رکھ دے، حسین اس کو کہاں سے کہاں لے جاتا ہے۔ کہا حسین سے پہلے تو جنت میں جائے گا۔ اور خاموش نہیں ہوتا، اور کا گریا اور بڑا کہتا، اور بتا نا کیوں رو رہا ہے؟ کہا مولا آپ نے تو معاف کر دیا، دل مطمئن نہیں ہوتا۔ کہا کیسے ہوگا؟ کہا مولا خالی تیرا راستہ تھوڑے ہی نہ روتا ہے، کہا مولا بطول زادیہ ہے، کہا مولا سید زادیہ ہے، کہا مولا علی کی بیٹیاں ہیں، اور مولا مر جاؤں گا میں، مجھے معافی دلوا اس بیوی سے جس نے فجر کو نصب کیا ہے، وہ معافی دے۔ اتنا کہنا تھا اور محمد دوڑتے ہوئے آئے، کہنے لگے چچا ہو اماں سلام کہہ رہی ہے۔ ماتم آخری روایت ہے۔ نانا ہاتھ نہ جوڑ میرے آگے، میں تیرے آگے ہاتھ جوڑتا ہوں، بس حوصلے سے ختم کر دیا ہے۔ ان دنوں میں نہیں روئے گا تو کب روئے گا؟ ہاں چچا ہو اماں سلام کہہ رہی ہے، سر زمین پہ مارا، کہا آقا زادیہ غلام زادوں کو سلام کر دیں، یہ وقت آ گیا مولا میں جینا نہیں چاہتا، مولا مجھے رنگ کی اجازت دے، لیکن اگر اور کچھ مانگے تو دے گا۔ کہ میرا مہمان آیا ہے، لیکن اور ایسے وقت آیا ہے میرے پاس تجھے پلانے کو پانی بھی نہیں ہے۔ کہا مولا شرمندہ نہ کرنا مجھے، مولا معاف کر دینا مجھے، ایک منت کرتا ہوں، مانے گا؟ کہا بولنا۔ کہا میری زندگی میں میرے بیٹے کو رنگ میں بھیج دے، میں دیکھنا چاہتا ہوں علی ابن حر میرے سامنے لڑے۔ عزاداروں اجازت ملی ہے، علی ابن الحر میدان میں آیا، بڑا لڑا ہے، بہت جنگ کی ہے، کیوں نہ کرتا؟ پانی پی کے آیا تھا، تازہ دم آیا تھا، لیکن جب فوج نے چاروں طرف سے گھیر لیا نا، حر کے دو سلام آئے۔ پہلے حر کا بیٹا علی ابن الحر کہتا ہے السلام علیکم یا ابا عبد اللہ الحسین، اس کے بعد کہتے بابا تو بھی میرا سلام وصول کر۔ عزادارو خاک میں بیٹھا حر اپنی کمر کو پکڑ کے کھڑا ہوا، میدان میں جانے لگا، پیچھے سے شانے پہ ایک ہاتھ آیا، حر نے بول کے دیکھا کون ہے؟ حسین نے حر کو روکا، کہاں جا رہا ہے؟ کہا مولا معاف کر دے، جوان بیٹا آخری وقت بلا رہا ہے، مجھے جانے دے۔ کہا حر شریعت نہیں جانتا، جوان بیٹے کے ناشے پہ بوڑھا باپ نہیں جاتا۔ اور مولا ابھی دو پہر بعد علی اکبر کا لاچا حسین گولیوں کے بعد